اقوام متحدہ کی تفتیشی ٹیم کے آنے کی اطلاعات ہیں اور خدا جانے کیوں وہ حقائق ذہن میں آ رہی ہے کہ بچوں کی قطار وی آئی پی لاؤنج سے گزر رہی تھی. کوئی بچوں اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا, کوئی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا, کوئی ڈکار مار رہا تھا کہ اچانک کسی نے ایک بچھو سے سوال کیا کہ جناب یہاں بچھوؤں کا سردار کون ہے؟ جواب ملا کہ جس کی تم پر پیر رکھو وہی سردار ہے. محترمہ کے قتل میں ملوث مشکوک شخصیات کے بارے میں بھی شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. اور یہ بھی عجب لگا کہ 2 روز پہلے راولپنڈی میں ہوتے خودکش حملے کے بعد جائے واردات بالکل اسی انداز میں دھو دی گئی جس طرح محترمہ کے قتل کے بعد ہوئی گئی تھی. گزرے عرصے میں لاتعداد بم دھماکے خودکش حملے ہوئے ہیں, لیکن یہ اقدام اس طرح پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا. کیا اقوام متحدہ والوں کو یہ تاثر دینا تو مقصود نہیں کہ ہمارے یہاں اسی طرح جائے وقوع کو دھونا کوئی انہونی بات نہیں, معمول کی بات ہوا کرتی ہے. یقیناً وہ تمام اہم سرکاری عہدیدار جو مشرف دور میں محترمہ کے قتل کے وقت کی طرح آج بھی اپنے عہدوں میں موجود ہیں, اس کی وضاحت ظاہر ہے ان سے طلب تو کوئی نہیں کر سکتا. اگر مناسب سمجھیں تو عوام کو دے دیں, ورنہ تو جیسا کہ پہلے عرض کیا یہاں تو سبھی سردار ہیں. اور حکمراں آگے بڑھ کے فعال یا پرو ایکٹیو ہونے کے بجائے اس قدر ری ایکٹیو یا بھونڈے انداز میں اپنے دفاع میں اتر آتے ہیں کہ معاملہ ایوانوں سے قائد اعظم کی تصاویر اتروانے کا چھیڑ دیا جائے تو اگلے روز قائد اعظم کے خاندان کو کہیں سے ڈھونڈ کر میڈیا کے سامنے لا کے انہیں سرکاری خزانے سے عوام کے پیسوں سے ہی نواز کے پھر ان کے لبوں سے حکمرانوں کی تعریفیں کروائی جاتی ہیں. اور وہاں پر بھی یہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ سرکاری اعلان کے مطابق قائد اعظم کے پڑپوتے نہیں, قائد اعظم کا تو بیٹا ہی نہیں تھا, بیٹا نہیں تو پوتا کیسے, پوتا نہیں تو پرپوتا کیسے, یا پرنواسے بھی نہیں بلکہ ان کے والد یعنی جناح پونجا کے ایک بھائی نتو پونجا کے خاندان کے غالباً کوئی فرد تھے. جناح پونجا کے دوسرے بھائی یعنی والجی پونجا کے ایک بیٹے حیات اور کراچی میں کھارا در میں رہتے ہیں, جبکہ قائد اعظم کی صرف ایک بیٹی یعنی دینا وادیا ممبئی میں اپنے 2 بیٹوں جے وادیا اور نیس وادیا کے ساتھ قیام پذیر ہے. اس دلیل میں وزن تصور ہو سکتا ہے کہ چونکہ مسائل کا ایک انبار ہے اور گزری حکومت اپنے پیچھے وہ کچھ چھوڑ گئی ہے, موجودہ حکمران جس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام جب بے روزگاری, غربت, افلاس کی حدود سے کہیں نیچے گر کے احتجاج سے بڑھ کے خودکشیوں کے راستے پہ جا نکلے ہیں, بجلی کا بحران, پیٹرول, گیس, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں, اندرونی اور بیرونی محاذوں میں بے شمار تنازعات, دہشت گردی, بم دھماکے, عوام اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانوں کا ضیاع, تو عوام کو صبر و تحمل کے ساتھ اپنے حکمرانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہمیشہ کی طرح مزید قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن اس دلیل کے لیے شانہ بشانہ نہ صحیح کہیں آس پاس اپنے عوام کے آس پاس ہونا تو ضروری ہوا کرتا ہے. ہم جو پہلے آئی ایم ایف سے $7 ارب کا قرضہ لے کے اب مزید $4 ارب لینے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں, پہلے قرض کی شرائط پوری کرتے عوام کے سر پہ بجلی اور پیٹرول پمپ سمیت تمام تر پہاڑ گرا چکی ہیں, اب کیا خبر سن رہے ہیں؟ گیلانی صاحب نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے لیے زرداری صاحب سے مشورہ کیا ہے. اس وقت وفاقی سطح پہ تاریخ کی سب سے بڑی جہازی سائز کابینہ اور ڈویژنز یعنی 44 وزارتیں 44 اور 46 ڈویژنز عوام کی شب و روز خدمت پر مامور ہیں. اور اتنی وزارتیں اچانک کہاں سے نمودار ہو گئیں, یہ بھی ایک المناک کہانی ہے. گزرے سال اقتدار سنبھالنے کے بعد یکدم احساس ہوا کہ حکومت کے قیام کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت درکار ہے, لیکن وزارتیں کم ہیں, نوازا کیسے جائے, طلبگار زیادہ ہے. طے یہ ہوا کہ جو بھی ساتھ ملنے کو تیار ہو اسے وزیر بنا دیا جائے, لیکن مسئلہ وہی کہ وزارتیں کہاں سے لائی جاتی. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وزارت خزانہ جہاں سے بھی ہو 3 نئی وزارتوں کے قیام کے لیے کہیں سے بھی $60 ملین کا انتظام کرے, کیونکہ ظاہر بجٹ میں نہ تو ان وزارتوں کا وجود تھا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی فنڈ. چنانچہ قرض کی رقم سے, جی ہاں قرض کی رقم سے 3 الگ وزارتیں قائم کر دی گئیں. یہ ڈویژنز پہلے مختلف وزارتوں کے تحت کام کر رہے تھے, ان کا کام چل رہا تھا, لیکن الگ وزارتیں بنا کے نئے وزراء ملک لال خان, ہمایوں کور, اسرار زیری وغیرہ کو یہ وزارتیں دے دی گئی. کون سی وزارتیں؟ اسپیشل انیشیٹیوز, جی ہاں وزارتیں اسپیشل انیشیٹیوز. دوسری پوسٹل سروسز, جی ہاں ڈاکخانے کی وزارت. اور تیسری لائیو اسٹاک. پہلے ان تینوں وزارتوں کے بغیر بھی ملک چل رہا تھا اور پچھلے بجٹ میں ان کا وجود ہی نہیں تھا, نہ ہی رقم تھی جیسے کہ پہلے بیان کیا. لیکن اب اس سال
یہ 3 نئی وزارتیں چونکہ پیدا کر دی گئیں اس لیے ان کے لیے 6 ارب روپیہ جس میں بڑی رقم قرض کی ہے وہ بھی مختص کر دیا گیا ہے. 6 ارب روپیہ. اب کاربن ٹیکس اور ایس ایم ایس پہ لگائے گئے ٹیکس ختم کر کے حکمراں اگر اپنی شاہ خرچیاں کم کرنے پہ آمادہ نہیں ہو رہے تو اس کے لیے پیسہ، ان شاہ خرچیوں کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا رستہ وہ ہمیں گزرے کچھ عرصے میں خود ہی سمجھا چکے ہیں کہ 1 سال کے دوران موجودہ حکومت نے $2.5 ارب کے ایسے اخراجات کیے جن کی منظوری یا وجود پچھلے بجٹ میں تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ حکومت نے مقامی یا غیر ملکی قرضوں پر لے کے خرچ کیا. جہاں غیر ملکی قرضے سے کام چل گیا وہ ٹھیک، ورنہ ملکی بینکوں سے مارکیٹ ریٹ پہ قرضہ لے کے جو ظاہر ہے ہماری اگلی کئی نسلیں نہ جانے کب تک چکاتی رہیں گی، ورنہ ترقیاتی بجٹ جو کہ نئے اسکولوں، ہسپتال اور سڑکوں کی رقم کے لیے مختص تھا وہ کاٹ لیا گیا. اور ہمارے حکمراں جو اپنی شاہ خرچیوں کے لیے 1 پیسہ کم کرنے کو آمادہ نہیں، 1 سال کے دوران 200 ارب روپے کا قرضہ اور بجٹ سے 209 ارب روپیہ زیادہ خرچ کر چکے ہیں. خدا جانے یہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ کیا ہے جس پہ 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ایک حصہ جب دوسرے حصے سے الگ کیا گیا تو 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. بے نظیر صاحبہ کے قتل کے تحقیقات کے لیے پہلے کہا گیا تھا کہ قومی خزانے سے نہیں بلکہ فرینڈز آف پاکستان نامی کچھ لوگ ہماری مدد کریں گے، لیکن اس وقت میں 40 کروڑ روپیہ پہلے ہی خاموشی سے کہیں کسی کو دے دیا گیا ہے. زرداری صاحب کا صرف ایک غیر ملکی دورہ صرف ایک قوم کو 70 کروڑ روپے میں پڑا ہے. اعلی افسران کا ایک گروپ کی زبان سیکھنے ملک سے باہر گیا تو اس پہ 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب کچھ ہم قرضے کی رقم سے خرچ کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے اپنے کیڈٹ کالج پٹارو کو اسی قرض کی رقم سے 6 کروڑ روپیہ دے دیا. یوٹیلیٹی کارپوریشن نے رمضان میں جو اشیاء سستی کی اور حکومت نے جس پر خوب داد وصول کی تھی وہ بھی اسی قرضے کی رقم سے یوٹیلیٹی کارپوریشن کو 1 ارب روپیہ دے کے حساب برابر کیا گیا. نیب کا ادارہ جو اس ملک میں بدعنوان افراد کے خلاف احتساب کے نام پہ اب ایک مذاق بن چکا ہے، نہ صرف یہ کہ اب تک موجود ہے بلکہ اسی قرض کی رقم سے انتہائی خاموشی سے یہ اپنے مختص بجٹ سے 20 کروڑ روپیہ زیادہ خرچ کر گیا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک یادگار نہیں، اس کی صرف فیزیبلٹی رپورٹ پر 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ قرض کی رقم سے خرچ کیا گیا ہے. اور زرداری صاحب اور ان کے چند دیگر رفقا کے غیر ملکی دورے اس قدر بڑھ گئے کہ اسی حساب سے ان ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو بھی 1 ارب روپیہ زیادہ فراہم کرنا پڑا. ایک نیا نیشنل کرائسس سیل اسی عرصے میں 2 کروڑ روپے کے قرضے سے تعمیر کر دیا گیا جو یقیناً تمام تر کرائسس ملک سے ان کے ختم کرنے میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہوگا. بیرون ملک افسران کے تبادلے اس قدر بڑے پیمانے پہ کیے گئے کہ ان پر تبادلوں پر 3 کروڑ روپیہ زیادہ خرچ ہوا. اور ایک انتہائی حیران کن بات یہ کہ ہمارے ملک میں 25 لاکھ افراد اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. مالکنڈ آپریشن کے نتیجے میں ایک بڑا علاقہ میدان جنگ بنا تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور وہاں کھیت کلیان مکان سب کچھ مسمار ہو چکا، لیکن قرض کی رقم سے 2 ارب روپیہ ہمارے حکمراں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے حامد کرزئی صاحب کو پیش کر چکے ہیں. وزارت پیٹرولیم کے دفاتر کا کرایہ 13 کروڑ اضافی قرض کی رقم سے ادا کیا گیا اور ایوان صدر کے خراجات میں 50 لاکھ روپیہ بطور انٹرٹینمنٹ کی مد میں زیادہ ادا ہوا. اور بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ اسکیم بھی 34 ارب روپے قرضے کی رقم سے شروع کی گئی. زکوٰۃ و عشر کی نئی وزارت پہ 60 لاکھ روپے خرچ ہوا. اور عدلیہ بحالی سے پہلے وزارت قانون بھی چونکہ بہت مصروف رہی ہوگی اس لیے صرف اس کے تحت گھروں ریسٹ ہاؤسوں کی دیکھ بھال پہ قرض کی رقم سے ہی 2 کروڑ 18 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں حکومت نے اپنے بجٹ یعنی اپنی چادر سے زیادہ 209 ارب روپے کا خرچہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر 1 سال میں کیا، اندرونی اور بیرونی قرضے لے کے. کیا ہمارے حکمراں آتش فشانوں کے دہانے پہ بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور لگتا ہے کہ آج بدعنواں یا رشوت خور ہونا نہیں بلکہ ایماندار اور دیانتدار ہونا ایک اسکینڈل بنتا جا رہا ہے. وزیری وزیر، حکومتیں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، لیکن حکومتوں کے اس ڈھیر میں عوام کہاں کھڑے ہیں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ سنیں.